الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد والصلاة حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرص اور دنیا کی بہت جستجو کرنے سے منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اچھے طریقے سے رزق حاصل کرو، کیونکہ بندے کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی انسان اپنا رزق ختم کیے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے رب جلیل سے سوال کیا، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ ارشاد ربانی ہوا، جو میرے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا ہے۔ پھر پوچھا عادل کون ہے؟ رب تعالی جل جلالہ نے فرمایا جو اپنے آپ سے انصاف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح القدس نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دنیا سے اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق حلال حاصل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھے بھوک لگے تو ایک روٹی اور پانی کا پیالہ تیرے لیے کافی ہے، اور دنیا کی مزید خواہش ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرہیزگار بن تو سب سے بڑا عابد ہوگا، قناعت کر تو سب سے بڑا شکر گزار ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر تو مومن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لالچ سے منع فرمایا ہے، چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، مجھے ایک مختصر نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ، کوئی ایسی بات نہ کر جس پر کل معذرت کرنا پڑے، اور لوگوں کے مال سے امید نہ رکھ۔
حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم 7 8 یا 9 آدمی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رسول اللہ کی بیعت نہیں کرتے؟ چنانچہ ہم نے ہاتھ بڑھا کر بیعت کی. ہم میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم سے کس چیز کی بیعت لی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اسے لا شریک سمجھو، 5 نمازیں پڑھو، سنو اور اطاعت کرو. ایک بات آپ نے آہستہ کی، پھر فرمایا اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو. راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا اگر تازیانہ گر جاتا تو وہ کسی سے اٹھا کر دینے کا سوال نہ کرتے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے طمع کا ترک فقر اور لوگوں سے نا امیدی گناہ ہے. جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید رہتا ہے وہ سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. کسی دانا سے مالداری کے معنی پوچھے گئے تو اس نے جواب دیا مختصر امیدیں اور معمولی گزران پر راضی ہونے کا نام گناہ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عیش کی صرف چند گھڑیاں ہیں اور کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے وقت کم ہے. تو قناعت کر اس عیش پر جو تجھ کو حاصل ہے اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر آزاد ہو جا اور عیش کی زندگی بسر کر. بہت سے وہ لوگ جن کو موت آئی وہ سونا چاندی اور لال و جواہرات چھوڑ کر مر گئے. محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے اور کہتے جو اس پر قناعت کر لے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ تمہارے لیے بہترین دولت وہ ہے جو تمہارے قبضہ میں نہیں ہے، اور قبضہ میں آئی ہوئی دولت میں وہ بہترین دولت ہے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہر دن ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے اے انسان گمراہ کرنے والے بہت سے مال سے وہ معمولی مال بہتر ہے جو تجھے زندہ رہنے میں مدد دے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے. مال وہی ہے جو آخرت کے لیے سرمایہ بن جائے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. وہی مال انسان کے کل نامہ اعمال میں ایسا وزن لائے گا، اس وقت حسرت کرے گا بندہ کاش میں نے دنیا میں خیرات کی ہوتی، مال و دولت اللہ کی راہ میں دیا ہوتا، آج کتنا مجھے فائدہ ملا ہے. اور پھر یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر اصل چیز ہے اخلاص. اللہ کی رضا اگر مقصود ہوگی تبھی جا کے وہ ساری برکتیں ملیں گی. آخری اشرا ہے جو صدقہ فطر کے حوالہ سے جن پہ لازم ہے واجب ہے وہ پورا ادا کریں، بلکہ یہ نہیں کہ عید کی صبح آنے تک انتظار کریں، بلکہ پہلے اگر ادا کر دیا جائے گا تو غریبوں کا تھوڑا سہارا ہو جائے گا، ان کے لیے بھی عید کی خوشیوں میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا فرمان پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے ہر روز افطاری کے وقت رب تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ایک دوسری روایت کے مطابق روزانہ اللہ کریم 10 لاکھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو بھی آخرت کی فکر عطا فرما دے. آمین. وما توفیقی الا